اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 جماعت کے طالب علم السلام علیکم۔ تو پچھلی جو ویڈیو کلاس ہماری تھی تو ہم نے سلک روٹ جس کا مصنف عبدالغنی شیخ ہے تو اس کے ہم نے کچھ مشقی سوالات کیے تھے۔ تو آج ہم نے اس کا جو سوال نمبر 4 ہے یہ لکھیں گے۔ تو اگر آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 58 نکالیں گے تو ہمارا جو چوتھا کوشچن ہے وہ ہے تجارت اور برآمدات کے علاوہ شاہراہ ابریشم کی کیا اہمیت تھی؟ تو تجارت اور برآمدات کے علاوہ اس شاہراہ کی کیا اہمیت تھی تو یہ لکھنا ہے ہم نے۔ تو 5واں سوال اس کا ہے مارکو پولو نے شاہراہ ابریشم کے بارے میں کیا کہا ہے؟ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مارکو پولو ایک مغربی سیاح ہے، یعنی سفر کرنے والا ہے۔ تو اس نے اس بارے میں لکھا ہے، اس سلک روٹ یا شاہراہ ابریشم کے بارے میں کچھ لکھا ہے۔ تو یہ ہم نے لکھنا ہے کہ اس نے کیا لکھا ہے۔ تو اب اس کا بے پارٹ آتا ہے مختصر جواب طلب سوالات۔ قدیم دنیا کی سب سے لمبی اور پر اسرار شاہراہ کا نام بتائیے۔ تو دوسرا کوشچن اس کا ہے شاہراہ ابریشم کی لمبائی کتنی تھی؟ تو تیسرا ہے شاہراہ ابریشم کے کون کون سے لوگ گزرتے تھے؟ تو مختصر جواب ہے۔ چوتھا کوشچن ہے اس میں شاہراہ ابریشم پر موجودہ مختلف بستیوں کے نام لکھیے۔ تو اس کے بعد ہے آپ نے کسی تاریخی جگہ یا سیاحتی مقام کا سفر کیا ضرور کیا ہوگا، اپنے اسکول سے اس سیاحتی تاریخی مقام تک راستے کا حال اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو یہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے کسی ایک عنوان پر 200 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے۔ اس میں جموں، سری نگر، شاہراہ، دوسرا ہے صنعتی ابریشم۔ تو پہلے ہم یہ کوشچن لکھیں گے۔ کوشچن نمبر 4 ہے تجارت اور برآمدات کے علاوہ شاہراہ ابریشم کی کیا اہمیت تھی؟ تو ہمارا کوشچن ہے تجارت اور برآمدات کے علاوہ شاہراہ ابریشم کی کیا اہمیت تھی؟ تو تجارت اور برآمدات، جو مال اس راستے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا، اس کے علاوہ اس کی کیا اہمیت تھی؟ تو اس کا جواب آپ میں لکھیں گے۔ شاہراہ ابریشم یعنی کہ سلک روٹ صرف تجارت اور مادی طریق کا نام نہیں ہے، یعنی کہ شاہراہ ابریشم تجارت اور مادی ترقی یعنی کہ اس سے تجارت ہوتی تھی اور پیسہ کمایا جاتا تھا، اسی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تہذیب، ثقافت اور تمدن کا نام ہے۔ تو شاہراہ ابریشم سے مختلف قسم کی تہذیب اور ثقافت و تمدن کا نام ہے، کیونکہ اس سے گزرنے والے لوگوں نے اس شاہراہ کے آس پاس رہنے والوں کو اور دیگر جہاں تک یہ جاتے تھے وہاں ایک نئی تہذیب اور ثقافت و تمدن کا اپنے ساتھ لے گئی۔ شاہراہ ابریشم اور اس کی شاخوں کے راستوں سے دنیا کے بڑے بڑے مذاہب اس خطے میں پہنچ گئی۔ تو جو شاہراہ ابریشم کے راستے تھے اور اس کی شاخیں تھیں، تو ان کے ذریعے جو لوگ ہندوستان میں وارد ہوئے تو انہوں نے اپنے ساتھ بڑے بڑے مذاہب جو دوسرے خطوں سے آئے تھے اور یہاں سے گئے تھے وہ ان شہروں تک پہنچ گئی۔ اس شاہراہ کے گزرنے والوں اور اس راستے میں بسنے والوں کو ایک دوسرے کے کلچر، علم و عرفان اور فنون لطیفہ سے روشناس کرایا۔ تو جو لوگ اس راستے سے گزرے تو انہوں نے ایک دوسرے سے استفادہ حاصل کیا، یعنی کہ ایک دوسرے کو ان کے جو رسم رواج تھے، کلچر تھا، علم تھا، تو ایک دوسرے کو روشناس کرایا۔ اسی وجہ سے اس شاہراہ کی تاریخی اہمیت بڑھاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس شاہراہ کی تاریخی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اس شاہراہ نے ہندوستان سے بدھ مت، مشرق سے
مشرقی روم سے عیسائیت اور ایران سے ماکزم اور عرب سے اسلام لایا۔ تو اسی راستے کی وجہ سے ہندوستان سے دوسرے دنیا کے ملکوں تک بدھ مت پہنچا، اور مشرقی روم سے یہاں عیسائیت پہنچ گئی، اور ایران سے ماکزم اور عرب سے اسلام لایا، اور عرب سے جو مذہب اسلام آیا تو اسی راستے وہ ہندوستان میں آیا۔ تو پانچواں کوشچن اس کا ہے جو ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا، مارکو پولو نے شرح ابرشم کے بارے میں کیا کہا ہے؟ تو مارکو پولو ایک مغربی سیاح جو اپنے سفر نامے لکھا کرتا تھا، تو مارکو پولو ایک مغربی سیاح ہے۔ اس نے اس راستے کے بارے میں اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ اس راستے کے سفر کے پہلے 30 دن مشکل ترین تھے، یعنی کہ جو شاہ ابرشم کے پہلے 30 دن تھے وہ بہت ہی مشکل ترین تھے۔ ایک دن ایک رات سفر کرنے کے بعد پانی ملتا تھا، یعنی کہ سفر کے دوران پانی ایک دن ایک رات سفر کرنے کے بعد ہی میسر ہوتا تھا۔ تو اب اس کے بعد کچھ سوالات ہیں جو مختصر جن کے جواب لکھنے ہیں۔ تو اس کا پہلا کوشچن ہے، قدیم دنیا کی سب سے لمبی اور پر اسرار شاہراہ کا نام بتائیے، یعنی کہ قدیم دنیا یعنی پرانی دنیا میں سب سے لمبی اور پر اسرار یعنی کہ رازوں سے بھری ہوئی شاہراہ کا نام بتائیے۔ تو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں، قدیم دنیا کی سب سے لمبی اور پر اسرار شاہراہ کا نام سلک روٹ یا شاہراہ ابرشم ہے۔ یہ دونوں نام اس کے ہیں، یعنی سلک روٹ اور شاہراہ ابرشم بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا کوشچن ہے اس کا، شاہراہ ابرشم یا سلک روٹ کی لمبائی کتنی ہے، یعنی کہ اس کی لمبائی کتنی تھی ان دنوں؟ تو اس کا جواب ہے، شاہراہ ابرشم یا سلک روٹ کی لمبائی 15,000 کلومیٹر تھی، یعنی کہ اس کی لمبائی تقریباً 15,000 کلومیٹر تھی۔ تو اس کا جو تیسرا کوشچن ہے سلک روٹ کا، شاہراہ ابرشم پر کون لوگ گزرتے تھے؟ تو اس شاہراہ پر کون کون لوگ گزرتے تھے، یہ ہمیں اس کا تیسرا کوشچن ہے جو کہ مختصر جواب دینا ہے۔ تو اس کا جواب ہے، شاہراہ ابرشم پر ایک مدت تک مبلغ یعنی تبلیغ کرنے والے، تاجر، تجارت کرنے والے، فوجی اور سیاحوں نے سفر کیا۔ تو اس راستے پر مبلغ، تاجر، فوجی اور سیاحوں نے سفر کیا۔ تو چوتھا کوشچن ہمارا ہے، 4 شاہراہ ابرشم پر موجودہ بستیوں کے نام لکھیے۔ تو جو موجودہ بستیاں اس پر آباد تھی ان کے نام لکھنے ہیں ہمیں۔ تو شاہراہ ابرشم پر بہت سارے شہر، قصبے اور بستیاں آباد تھیں۔ چین، ترکستان، موجودہ شی شانگ کا شہر کاش گر سلک روٹ کے مرکز پر واقع تھا۔ شمال کی طرف ترپان قصبہ تھا۔ شاہراہ ابرشم کی ایک شاخ لیہ اور ترکستان کا شہر یارکند، پاکستان قصبہ ہنزا وغیرہ شامل تھی۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ مختصر جو اس کے سوالات تھے یہ ہم نے مکمل کیے۔ تو آگے آپ کتاب کا وہ اب دیکھیں گے، آپ نے تاریخی یا جگہ یا سیاحتی مقام کا سفر ضرور کیا ہوگا، تو اپنے اسکول سے اس کی سیاحتی یا تاریخی مقام تک راستے کا حال اپنے الفاظ میں لکھیے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی جگہ ایکسکرشن پر گئے ہوئے تو کسی تاریخی مقام کے راستے کا حال، تو آپ نے یہ لکھنا ہے، یہ چھوٹا سا پیرا لکھنا ہے، آپ خود یہ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد کسی ایک عنوان پر 200 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے۔ تو آپ جموں سری نگر شاہراہ یہ لکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کپواڑہ سے سفر شروع کیا، تو راستے میں کون کون سے سیاحتی مقام یا قصبے یا شہر آئے تو ان کا حال لکھنا ہے۔ تو آپ ہی خود لکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کوشش کریں گے تو ضرور یہ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے صنعت ابرشم۔ تو یہ میں آپ کو اگلے ویڈیو کلاس میں انشاءاللہ لکھاؤں گا، صنعت ابرشم یعنی کہ جو ہم اس کے کیڑے پالتے ہیں،
शहतूत के पत्ते खाकर, तो सिलिक वर्म जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो उनके बारे में हमने ये लिखना है। तो सनत अबरशम के बारे में हम ये अगली वीडियो क्लास में इंशाल्लाह लिखेंगे। तो आज इतना। तो आपके लिए ये काम है कि आप किसी तारीखी सयासी मकाम का सफ़र ये लिखना है आपको 200 अल्फाज में, और जम्मू श्रीनगर शहर का हाल। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो क्लास में हम फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।